ابو بکر صدیق وہ ذات ہیں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے ایک رات آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، ستارے جگمگا رہے تھے، آسمان سارا ستاروں سے بھرا ہوا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، وہ بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانت آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہاں سے پتہ یہ بھی چلا کہ اللہ کے محبوب نبی ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، عمر فاروق کی نیکیوں کو بھی. اس لیے تو فرمایا نا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں. حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ آپ میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا نام لیں گے. عرض کی میرے ابا جان، تو پیارے آقا نے فرمایا ان کی بات کیا کرتی ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیاں ایک جانب، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک جانب. اور اس نیکی سے وہ نیکی مراد تھی جو غار ثور میں ہجرت کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کی. اور ہجرت کے موقع پہ جو آپ نے قربانیاں دی، جس طرح سے ہر مشکل کو سہا اور اللہ کے محبوب نبی کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہجرت میں، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. عظیم ہستی. اور یہ اجماع ہے کہ سب انبیاء کے بعد سب انسانوں میں افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان سے زیادہ فضیلت والا ہو اور ان پہ سورج طلوع ہوا ہو. اور سورج نے ان سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل جن کو مانا گیا اور پیارے آقا نے بھی اپنے فرامین میں قرار دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہیں. اور تمام صحابہ کا ادب و احترام، سب یاروں کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے. ابو بکر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کا ادب و احترام، سب کو جو ہے سب کے ساتھ محبت رکھنا یہ ضروری ہے، سب کو